اگر آپ حافظ بن چکے ہیں، آپ نے حافظ کی تعلیم حاصل کر لی ہے، آپ نے قرآن کو حفظ کر لیا، تو وہیں محدود نہ رہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ میں عالم بھی بنوں۔ اس لیے کہ حافظ بننا کمال نہیں ہے، آپ نے حافظ بن کر کے علم کو نہیں سیکھا، آپ نے صرف قرآن کو حفظ کی ہے، قرآن کو یاد کیے ہیں، آپ نے یہ نہیں جانا ابھی تک حلال کیا ہے حرام کیا ہے، آپ نے ابھی فقہ نہیں پڑھا، آپ نے ابھی حدیث نہیں پڑھی، آپ نے ابھی فلسفہ نہیں پڑھی، آپ نے ابھی منطق نہیں پڑھی۔ ان تمام علوم کو پڑھنے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں حافظ بن گیا تو میری تعلیم مکمل ہو گئی، اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، یہی کمزوری ہے انسان کی۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ آگے کی پڑھائی کو جاری نہیں رکھتا، وہیں سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ چیز کبھی اپنے اندر نہ آنے دے۔ اگر آپ حافظ بن گئے، عالم بنے، عالم بن گئے، مولانا بنے، اس کے آگے مفتی کریں، اس کے آگے اور بھی اگر پڑھ سکتے ہیں تو اور بھی پڑھیں۔ علم تو بہت گہری ہے، علم کبھی ختم نہیں ہوتی، جب تک زندہ ہے تب تک پڑھتے رہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ نے میٹرک کر لی ہے، اس کے آگے کی پوسٹ کو دیکھیں، آپ 12 کی تیاری کریں، آپ نے وہ کر لیا، اس کے آگے کی پوسٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے وہ کر لیا، اس سے آگے کی پوسٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی اس گمان میں پڑھائی نہ کریں کہ اس پڑھائی سے مجھے سرکاری نوکری مل جائے گی۔ جو انسان نوکری کی تلاش میں پڑھائی کرتا ہے، اس کی زندگی نہیں سنورتی۔ پڑھائی اس مقصد سے کرو کہ میری زندگی اچھی ہو، میں اچھی طریقے سے زندگی گزار سکوں، میری زندگی سنور جائے، اس مقصد سے پڑھائی ہونی چاہیے۔ پڑھائی صرف نوکری کے مقصد سے نہیں، نوکری کے مقصد سے صرف پڑھائی نہیں ہونی چاہیے، پڑھائی اس مقصد سے ہونی چاہیے کہ میری زندگی سنور سکے، میں کسی کا محتاج نہ بنوں۔ کوئی اگر کاغذ آ جائے میرے پاس کہ کیا لکھی ہوئی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کاغذ لے کر کے دوسرے کے پاس جانا پڑے اور پوچھنا پڑے بھائی بتاؤ اس میں کیا لکھی ہوئی ہے۔ یہ محتاجی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے، اس لیے کبھی بھی اپنے پڑھائی کو محدود نہ کرو، جاری رکھو جب تک دنیا میں ہو۔ کالج سے باہر نکل گئے، کتابوں کے مطالعہ کرو۔ کتاب ایک نہیں ہے، سینکڑوں کتابیں، مطالعہ کرتے کرتے 3 پشتیں نکل جائے گی، مطالعہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے کتابوں کو پڑھتے رہے، الگ الگ چیزوں کے بارے میں آپ کو نالج ہوں گے، الگ الگ چیزوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے، الگ الگ چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں صرف بہت سے لوگ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو بچے کو دین کی تعلیم دے یا بچے کو صرف دنیا کی تعلیم دے۔ ہرگز ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دور وہ دور نہیں ہے کہ صرف دین کی تعلیم دی جائے یا صرف دنیا کی تعلیم دی جائے، تعلیم دونوں ہی ہونی چاہیے۔ بچے کو اتنا دین سکھا دو کہ وہ حرام حلال کو پہچان سکے، اس کے بعد اس کو دنیاوی تعلیم پڑھاؤ۔ اور دنیاوی تعلیم صرف ایسا نہیں کہ اس کو جو ہے ایم اے کر کے چھڑا دیے، بی اے کر کے چھڑوا دیا، ایسا نہیں۔ اس کو اتنا تعلیم حاصل کراؤ کہ دوسرا جب کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے پیر کانپنے لگے دیکھ کر کے، کیا تعلیم یافتہ ہے، کسی ایسے شخص کے سامنے کھڑے ہیں جن کے سامنے میری زبان نہیں چل سکتی۔ اتنی تعلیم حاصل کرو۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن بن جاتا ہے، بننے کے بعد سوچتا ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ حافظ قرآن بننے کے بعد بھی وہ دنیا کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کر کے اگر چاہے تو وہ نوکری بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ دین کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بھی چاہے تو نوکری حاصل کر سکتا ہے، نوکری لے سکتا ہے۔ کوئی بھی حافظ قرآن حافظ بننے کے بعد یا عالم بننے کے بعد اگر دنیا کی پڑھائی کرنا چاہے کر سکتا ہے، نوکری بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دور گزرا بھی ہے، ایسا ہوا بھی ہے، اور یہ دور گزرا بھی۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ ایسی حکومت نہیں ہے کہ نوکری مل جائے گی، ایسی حکومت نہیں ہے کہ نوکری مل جائے گی، ہرگز یہ غلط فہمی ہے۔ ہر دور میں نوکری مل سکتی ہے، آپ کو ضرورت بننی ہوگی لوگوں کی، لوگوں پر بوجھ نہیں۔ جب آپ لوگوں کی ضرورت بنیے گا تو نوکری ہر دور میں اور ہمیشہ ملتی رہے گی۔ آپ مولانا فضل حق خیر آبادی کو نہیں جانتے؟ وہ تو انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، آپ جج بھی تھے اس وقت، اور آپ جو ہے فیصلہ بھی دیا کرتے تھے اور نماز بھی جا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو مولانا فضل حق خیر آبادی آپ مولانا بھی تھے اور جج بھی تھے، تو یہ نہیں کہ مولانا بننے کے بعد دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ نوکری نہیں حاصل کی جا سکتی۔ آپ اگر دنیا میں دنیا کی ضرورت ہے تو ہر دور میں آپ کے لیے نوکری ہے،
دنیا پر بوجھ بننے کی کوشش نہ کریں، دنیا کی ضرورت بنے۔ جب آپ دنیا کی ضرورت بنیں گے، ہر دور میں اور ہمیشہ آپ کے لیے نوکری موجود رہے گی، تو آپ کو بننا ضرورت ہوگا دنیا کی۔ جب آپ دنیا کی ضرورت بن جائیں گے تو وہ دور پھر سے واپس لوٹ آئے گا کہ آپ مولانا بھی ہوں گے اور جج بھی ہوں گے، آپ حافظ قرآن بھی ہوں گے اور جج بھی ہوں گے۔ یا اگر آپ نے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ حرام و حلال کو بھی جانیں گے، اور آپ جس پوسٹ کے لیے آپ جو ہے نوکری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس پوسٹ پر بھی آپ فائز رہیں گے، اس پوسٹ پر بھی آپ بیٹھیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، کبھی یہ گمان نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دین کی حاصل کر کے دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی چیز آج سے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے مولانا فضل حق خیر آبادی نے کر کے دکھایا۔ کرسی میں بیٹھ کر کے فیصلہ سنایا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے جب اذان ہوتی تو نماز جا کر کے پڑھا کرتے۔ کیوں؟ وجہ تھی کہ وہ دنیا کی ضرورت تھی، دنیا پر بوجھ نہیں۔ علم اتنی حاصل کرو کہ دنیا میں بوجھ نہ بنو، دنیا کی ضرورت بن جاؤ۔ جب دنیا کی ضرورت بن جاؤ گے، دنیا تمہیں خود ڈھونڈے گی کہ کہاں ہو تم، دنیا تمہیں خود تلاش کرے گی کہ کس کونے میں ہو تم۔ جس کونے میں رہو گے وہاں سے تمہیں دنیا نکال کر کے لے آئے گی، اس لیے کہ تم دنیا کی ضرورت ہو، دنیا پر بوجھ نہیں ہو۔ اور جس دن تم دنیا کی ضرورت نہیں، دنیا پر بوجھ بن جاؤ گے، اس دن دنیا تمہیں دھکیل کر کے باہر نکال دے گی، تمہیں باہر پھینک دے گی۔ اس لیے کبھی بھی علم سے پیچھے نہیں ہٹنا، علم اتنی حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ دنیا کی ضرورت بن جاؤ۔ اور دنیا کی ضرورت بننے کے لیے اور دنیا کا منظر بدلنے کے لیے، دنیا کا نظام بدلنے کے لیے مسلمانوں کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلا کہ علم دین حاصل کرنا، دیندار۔ دوسری چیز مالدار بننا، دولت مند۔ اور تیسری چیز کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا، صحیح تربیت کرنا۔ یہ 3 چیز جب مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے، اس دن دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، دنیا کا نظام بدل جائے گا۔ یہی تو وہ 3 چیزیں تھی آج سے پہلے، تبھی تو وہ لوگ دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے، تبھی تو وہ لوگ دنیا کے سامنے کبھی جھکے نہیں۔ دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا، دنیا کا نظام بدل دیا تھا۔ یہی وہ 3 چیزیں تھیں، یہی وہ 3 چیزیں ہیں جو دنیا کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تعلیم، ایجوکیشن، علم۔ دوسری چیز مالدار بننا۔ مالدار نہیں ہوں گے تب بھی آپ دنیا کی ضرورت نہیں رہیں گے، مالدار ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز تربیت اچھی ہونی چاہیے، تربیت مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ 3 چیز جب آپ کے پاس ہوں گے، تعلیم، تربیت اور یہ مالداری، یہ 3 چیز جس دن آپ کے پاس ہوں گے اس دن آپ دنیا کی ضرورت ہوں گے۔ اور جب آپ دنیا کی ضرورت ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں آپ رہیں گے دنیا تمہیں ڈھونڈ نکالے گی، اس لیے کہ آپ دنیا کی ضرورت ہو۔ سب سے پہلے اور سب سے آگے ہم ہی لوگ تھے۔ کیوں تھے؟ وجہ تھی یہ 3 چیزیں ہمارے پاس موجود تھی۔ ایمانداری، تربیت اچھی تھی، دولتیں تھی، اور تیسری چیز ایجوکیشن، علم تھی ہمارے پاس۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اس وقت، آج سے 1400 سال پہلے، کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اور عرب سے چین جانا علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت مشکل تھا، سمندروں کو پار ہو کر کے جانا پڑتا تھا۔ اس دور میں حضور نے فرمایا تھا اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے، چین تو چین جاؤ لیکن علم دین حاصل کرو۔ اور حضور نے فرمایا علم دین حاصل کرنا سب پر فرض ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر فرض ہے علم دین حاصل کرنا۔ فرض کیوں کہا؟ اس لیے کہ تاکہ میری امت علم سے پیچھے نہ رہے، دین سے پیچھے نہ رہے، دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس تربیت نہیں ہوگی آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کا مقابلہ اور دنیا کے نقشے کو بدلنے کے لیے یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں جس دن تمہارے پاس آ جائے گی اس دن تم دنیا کا نظام بدل دو گے، دنیا کے حالات کو بدل دو گے، دنیا کا منظر بدل دو گے۔ یہی 3 چیزوں کی کمی آج ہمارے پاس، جو آج ہم سب سے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان 3 چیزوں کی کمی ہے۔ یہ 3 چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کہ ان 3 چیز کو حاصل کریں، اور اپنے بچوں کو خود نہیں کر سکے تو آنے والی نسلوں کو کوشش کریں کہ وہ ان 3 چیزوں کو حاصل کر سکے۔ ان کی تعلیم اتنی مضبوط ہو
کہ کوئی انہیں گرا نہ سکے. ان کی تعلیم میں اتنی فوکس کرو, اتنی توجہ دو کہ ان کی تعلیم میں کمزوری نہیں آنی چاہیے. اور تعلیم دینے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز کا خیال رکھنا کہ جہاں بھی شادی کرو لڑکی دیندار ہو. دیندار ضروری ہے. اگر دیندار نہیں ہے تو بچے کی تربیت صحیح سے نہیں ہو سکے گی. آپ کاموں میں مصروف رہیں گے, مشغول رہیں گے باہر, بچے کی تربیت ماں کرے گی. اس کے لیے آپ جس سے شادی کریں گے وہ عورت دیندار ہونی چاہیے, اور وہ عورت دیندار ہونی چاہیے. اور بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے اس وقت اس عورت کو چاہیے کہ وہ کسی کی چگلی نہ کرے, کسی سے فضول گفتگو نہ کرے, فالتو وقت ادھر ادھر نہ بتائے. اس لیے کہ بچے کی تربیت, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ میں بھی ہوتی ہے. ماں کی پیٹ میں بچہ جب تک پیٹ میں رہتا ہے, ماں جو چیزیں دنیا میں کرے گی بچہ دنیا میں آنے کے بعد وہ چیزیں کرے گی.